کیا عامر لیاقت کا قتل ہوا؟ کیا 25 کروڑ کے لیے عامر لیاقت کی جان لے لی گئی؟ جس طرح عامر لیاقت کی زندگی مختلف تنازعات کا شکار رہی، ٹھیک اسی طرح وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی خبروں میں ہے۔ یوں تو سب کچھ نارمل تھا، مگر کہانی میں نیا موڑ تب آیا جب عامر لیاقت کی تیسری بیوی نے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ کورٹ میں عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں دانیہ ملک اپنی والدہ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ سماعت کے دوران دانیہ ملک کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ سے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کی استدعا کی۔ ان کے وکیل نے کہا کہ دانیہ ملک عامر لیاقت کی اکلوتی بیوہ ہیں، ان کی موت کی وجوہات سامنے آنا ضروری ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پوسٹ مارٹم کون نہیں کرنے دے رہا، فیملی کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ یہ فیملی کے جذبات کا معاملہ نہیں بلکہ قانون کی ضرورت ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے خلاف بیٹے اور بیٹی نے درخواست دائر کی ہے۔ بےنظیر بھٹو کا بھی تو پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر جسٹس کوثر سلطانہ نے ریمارکس دیے کہ بےنظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا لیکن پورے ملک کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ جسٹس اقبال کلوڑو نے ریمارکس دیے کہ بےنظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے پر سب کو افسوس ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عامر لیاقت کے بچوں کے وکیل نے کہا کہ دانیہ ملک کی وجہ سے عامر لیاقت پریشان تھے۔ دانیہ نے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پبلک کی۔ عدالت نے کہا کہ ہم سب کو سن کر فیصلہ دیں گے، ہم درخواست گزار کے وکیل کو بھی پورا موقع دیں گے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے فریقین کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے مزید سماعت 28 جولائی تک ملتوی کر دی۔ بعد ازاں دانیہ کی والدہ نے دعویٰ کیا کہ عامر لیاقت کو کہیں سے 25 کروڑ ملے تھے، وہ اسلام آباد سے کراچی اسی رقم کو لینے آئے تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 1 بجے وہ اسلام آباد جا رہے تھے، 10 منٹ بعد ان کی موت کیسے ہو گئی؟